بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب بھائی دوست؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بات شروع کرتے ہیں جی۔ اور بات ایسی ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی صفوں میں جو ہے وہ معاملات خراب نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ہم شوق سے نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اصلاح کے لیے۔ ہم نے اگر لائیو کرنا شروع کی، ہم نے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ اگر ہم ایکٹیو ہوئے تو ہم ایک نظریے اور ایک سوچ کی وجہ سے ایکٹیو ہوئے۔ تو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بڑی ہی عجیب قسم کی ہے، یعنی کہ ہم اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر کافی گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے یعنی کہ یہ صورتحال تھی کہ ہم نے ایک لائیو بھی کی اور لوگوں کی توجہ دلائی، بیوروکریٹس کی توجہ دلائی کہ یہ کیا، کس مشن کے اوپر یہ معاملات جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی بیوروکریسی میں، اور میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی جو بااعتماد بندے تھے ان کو اہم پوسٹیں دی گئی، تو یہ بڑی واضح ہو چکی ہوئی ہے، اور اس ٹائم میں کافی لوگوں کی یہ نظر میں بات آ چکی ہوئی ہے کہ کیا مقاصد ہیں۔ ان کو ایک طرف اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کو بڑے عجیب قسم کے ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، وہ اپنا فرض اپنے معاملات کو خود سنبھالیں گے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ جی میرے پاس شیئر کرنے کی آپشن نہیں ہے، تو میرے بھائی جو ان سے ہے نا وہ میری مدد کریں گے، پلیز شیئر کریں آپ، تاکہ میں اپنی بات کو جاری رکھ سکوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک جو ہے حکومتی حلقوں میں اور جو انفارمیشن پھیلانے والے حلقے ہیں ان کے اندر یہ بات بڑی واضح چل رہی ہے کہ جو -1 فارمولہ، یعنی کہ -1 سے مراد دی جا رہی ہے، -1 سے عمیر صاحب پلیز شیئر کریں گے، وعلیکم السلام۔ -1 سے مراد دی جا رہی ہے کہ عمران خان مائنس، جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہمیں بالکل واضح اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اس کے جو سرپرست ہیں وہ اپنے طریقے سے جو انسانہ بہترین طریقے سے چل رہے ہیں۔ ڈاچ میں اس وقت کون آیا ہوا ہے؟ کس کو ٹریپ کیا گیا ہے؟ اس وقت کیا گیا ہے پی ایم ایل این کو۔ پی ایم ایل این کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم میں قیادت ہے میاں شہباز شریف کے ہاتھ میں، تو -1 جو ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو مائنس کیا جائے، اور یہ آثر امید دلا کر کہ ہم حکومت میں تبدیلی کرنے والے ہیں اور آپ کو لانے والے ہیں اور ان کو ہٹانے والے ہیں، یہ صورتحال بنا کر تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آنے والی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بالکل اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو سیٹ اپ لگایا گیا ہے جو اس ملک کو اتنی معاشی بدحالی کی طرف لے جا کر اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام کی ایسی تیسی پھرنے کے بعد اچانک سے اتنی تبدیلی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا اطمینان میں بیٹھنا دیکھیں، عمران خان کی تسلی دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں، اور اس کا کانفیڈنس دیکھ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ قطعی کہیں پہ بھی نہیں وہ جا رہا، وہ جس ایجنڈے کے پر آیا ہوا ہے مکمل طور پہ درست کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے نا ووٹ کو عزت دو کا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے پارٹی کا پورا انسان ہائی جیک کر لیا گیا، پارٹی سے مراد یہ ہے پی ایم ایل این کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بالکل ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک انٹرنیشنلی پریشر کے بعد جو انسانہ فیس بک میں جو انسانہ تبدیلیاں کروائی گئیں، جس میں افریکنز کے لیے بھی تھیں اور ایشینز کے لیے بھی تھیں، اور اس کے بعد ایک دم سے فیس بک کو بھی دبا دیا گیا۔ ٹویٹر پہ جو ہیں لوگ زیادہ پڑھے لکھے اور بہت جو ایک خاص طبقے میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عوام کا جو رش ہوتا ہے، مین جو عوام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیس بک پر۔ فیس بک کو پورا طریقے سے ہائی جیک کیا گیا ہے، یعنی کہ میں آپ یہ بتا سکتا ہوں کہ پرسوں سے اور آج میں میری فیس بک پہ یعنی کہ ایک میں نے لائیو کی ہے، تو اس فیس بک پر کتنی رپورٹیں ہوئی ہیں اور ہڈن رپورٹیں ہوئی ہیں کہ یہ شیئر نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ میرے لیے بڑا لمحہ فکریہ بن جاتا ہے کہ یار ہم اس طور پر بھی کیا کریں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کروں گا۔
ایک تو یہ PMLN کو جو انسانا ہمیں بھرپور تنقید کا نشانہ بنانا پڑے گا، کیونکہ ہماری جماعت ہے تو وہ ہم ایک نظریے اور سوچ سے ہیں، ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پر چلتے رہیں. تو یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نا، ہم نے کسی صورت میں اس کو مرنے نہیں دینا، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو یہ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے، ہمارا ووٹ کو عزت دو کے نعرے میں تھا کیا؟ ہمارے اس ووٹ کا تھا، اس کا نعرہ تھا، اور اس کے اندر جو سمجھ میں آ رہی تھی کہ ادارے اپنی حدود میں جائیں اور حدود میں رہ کر کام کریں. اور دوسری بات کہ اداروں نے جس طریقے سے اس ملک کے اندر افراتفری پھیلائی اور پاکستان کی عوام کو ہائی جیک کیا اور اس کو لوٹا، اور اس کا یہ جو 2018 کا الیکشن تھا جس طریقے سے سبوتاج کیا، تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ان کے اوپر باقاعدہ احتساب ہونا چاہیے کہ کون کون شخص تھا کہ جو اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوا. تو اگر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہمارا اس اسٹرگل کا فائدہ کیا اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف کو بٹھا دیا جائے کہ پہلے ایک بوٹ پالش کر رہا تھا اور اب دوسرا بوٹ پالش کر رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی احتساب کا نام نہ لے، کوئی اس پاکستان کی عوام کا نام نہ لے، کوئی میاں نواز شریف کی طرح ڈٹ نہ جائے کہ نہیں ہم نے ہر صورت میں جو ہے پاکستان کی عوام کو تعلیم دینی ہے، ہم نے کاروبار دینا ہے، ہم نے سڑکیں بنا کے دینی ہے، ہم نے انڈسٹری چلانی ہے. ایسا کچھ بھی نہ ہو. تو ہمیں اس پر بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. 2018 کا جو الیکشن تھا، اگر اس الیکشن کو اگر اس پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے تو اس الیکشن کو ہم تسلیم کر لیں گے. اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بالکل ختم ہو جائے گا. یہ نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی زندگی ہے، یہ پاکستان کا وجود ہے. تو ہمیں اس بات پر بڑا غور کرنا ہوگا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. کیا سوال اب یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے جو یہ اس وقت موجود ہے، کیا پاکستان کے اندر میرے بھائیوں پلیز شیئر کریں، میرے پاس کوئی شیئر کی آپشن نہیں ہے. کیا اس عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان کی جو عوام ہے کیا وہ خوشحال ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو انصاف مل سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ امید ہوگی کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور ہماری انویسٹمنٹ سیف ہو؟ اس وقت میں جو صورتحال ہے اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کہ یتیم خانے کی بچیوں سے لے کے غربا کی بچیوں سے لے کے بچوں سے لے کے ایک غریب آدمی کی عزت نفس تک نیلام کر دی گئی ہے. اور عدالتوں کا چین اور سکون دیکھیں. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا مستقبل جیل میں دیکھ رہا ہوں. تو ان کا اپنا مستقبل کہاں پہ ہے؟ کیا ہم نے سوچا؟ کیا ہم نے اس پہ آواز اٹھائی؟ کیا ہم اپنے ہی کپڑے پھاڑتے رہیں؟ کیا ہم اپنے ہی منہ پہ تھپڑ مارتے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں چل سکتا. ہمیں اگر اس وقت میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اگر کسی غلط راستے پر جا رہی ہے تو ہمیں اس کے خلاف بھی بند باندھنا ہوگا، ہمیں اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنا ہوگا. میرا کسی ایسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے جو جوتیوں میں ڈال بٹے، جو جوتے صاف کرے. میاں نواز شریف میرے لیے قابل فخر ہے. ہم کسی صورت میں بھی جو انسان پیچھے نہیں ہٹنے والے. نتھنگ ول بی چینج. جی سلیم خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی اسٹرگل جاری رہے گی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ فیس بک کو ہائی جیک کیا گیا، کیونکہ ایک چیز نظر آئی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا تھا کہ جس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی توجہ ہو گئی تھی. میڈیا کو انہوں نے پیچھے کر دیا تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کمزوری سے پھر کوئی پیچھے ہٹیں گے. پلیز میرے بھائیوں شیئر کرو تاکہ یہ آواز جو انسان زیادہ سے زیادہ آگے جا سکے. تو یہ چیز ہے گی کہ اگر پاکستان کی عوام کی خوشحالی چاہیے تو ہمیں احتساب کرنا ہوگا، لیکن ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا جنہوں نے اس الیکشن کو لوٹا اور پاکستان کے عوام کے اوپر اس عذاب کو مسلط کیا. ہر صورت میں ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ جو جرنیل ہیں، یہ جو ججز ہیں، یہ احتساب سے بالا تر نہیں ہیں کہ جو مرضی چاہے کر لیں لیکن کوئی پوچھے نہ. تو میری مختصر بات تھی جی، اور میں یہی بات چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنی جو رائے ہے وہ دے دوں. یہ جو اس وقت میں میڈیا کے اندر یہ خاص جو ایک گروپ ہے جو یہ اس بات کی تشہیر کر رہا ہے کہ ایک نیا فارمولہ آ گیا ہے جس میں عمران خان کو ہٹا کے اور شاہ محمود قریشی کو یا کسی اور کو لگایا جا رہا ہے، یا شاید شہباز شریف کو لایا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ صرف ٹائم گیننگ ہے. یہ ایک کے بعد دوسری تسلی دیتے ہیں، یہ ایک کے بعد دوسرے طریقے سے خوار کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جتنی ہماری بیوروکریسی تھی ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے. اب یہ پیچھے ہٹیں گے تو مصیبت، آگے جائیں گے تو مصیبت. ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے. مقصد صرف ایک ہے، پاکستان کے اثاثوں کو برباد کرنا.
یہی ان کا مشن ہے. تو ہم سچ بول سکتے ہیں کیونکہ جو میڈیا ہے پاکستان کا وہ فروخت ہو چکا ہوا ہے. ان کو اس ٹائم میں کوئی نہیں پڑی ہوئی کسی بات کی نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو آج کل یہ جو ملک ریاض کا جو ایک ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ جی ملک ریاض کے پیسے کس طریقے سے گئے تھے, کس طریقے سے آ رہے ہیں, لیکن حکومت بات کرنے کے لیے نہیں تیار. ہم حکومت کو کیوں دیکھیں, یہ اپوزیشن کیوں نہیں بول رہی؟ کیا ان لوگوں نے یہی جوتے چاٹ کے گزارے کرنے ہیں؟ تو یہ صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. سب سے پہلے میں اپنا گریبان جھانکوں گا, پھر دوسرے کے پر انگلی اٹھاؤں گا. تو میری اپنی شروع سے ایک رائے رہی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بالکل اپنا کام درست کر رہے ہیں. یہ جس مقصد سے جس طریقے سے آئے تھے اور جس کام کے لیے آئے تھے یہ وہ بالکل درست کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ میرے بھائیوں. اگر جو بعد میں بھی دیکھیں تو تب بھی میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ آواز آگے جا سکے. بہت شکریہ سلیم خان صاحب, بہت شکریہ جناب تمام بھائیوں کا. تو اس کے ساتھ ہی بس خداحافظ کہوں گا جی جاتے جاتے. پاکستان زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد. اللہ حافظ.